روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے ماہ رمضان سے متعلق چند ضعیف اور موضوع روایات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ناظرین کرام، ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے پائے جا رہے ہیں اور پچھلے زمانے میں بھی پائے جاتے رہے ہیں کہ ان کے درمیان موضوع اور ضعیف حدیثوں پر چلنے کا عمل عام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ چیز تو اب تو اور زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ لوگ صحیح حدیث کو چھوڑ کر ضعیف اور موضوع روایات پر عمل کرنے لگے ہیں۔ اگر انہیں کہا جائے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر حدیثی تو ہے، موضوع ہے تو کیا فرق پڑے گا، فضیلت کی چیز تو ہے، ضعیف ہے تو کیا فرق پڑے گا، اس میں فضیلت کی چیز تو ہے۔ لیکن یاد رکھیے، موضوع اور ضعیف روایات کی وجہ سے پچھلے زمانے میں بھی ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور اس کے نقصانات دن بدن زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے درمیان ایسے بھی پیدا ہوئے کہ وہ قرآن کریم میں تو کچھ نہ کر سکے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت ساری حدیثیں ان لوگوں نے گڑھ لی ہے، کئی ہزار حدیثیں گڑھی گئی ہے۔ یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، صحیح مسلم مقدمہ حدیث نمبر 6، سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ، میری امت میں اخیر میں چند ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ وہ تم سے وہ حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے نہیں سنا ہوگا اور تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ بچ کے رہنا، ان سے بچ کے رہنا۔ تو وہ لوگ اس طرح پیدا ہوئے اور ان کی تعداد اس زمانے میں اتنی زیادہ ہوئی کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت ساری حدیثیں گڑھی ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے صحیح حدیث کو الگ کرنا کافی مشکل ہو گیا۔ ضعیف اور موضوع روایات کو حدیث کا نام اس لیے دیا گیا ہے تاکہ صحیح حدیث سے اس کو الگ کیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے محدثین پیدا کیے، ان لوگوں نے اپنی محنت سے اور انتھک کوشش سے صحیح حدیثوں کو الگ کیا جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور موضوع اور ضعیف روایات کو الگ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور مستقل طور پر اس سلسلے میں ان لوگوں نے کتابیں بھی لکھی، جیسے سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب موضوع اور ضعیف روایات کو جاننے کے لیے کافی مشہور ہے، اس کتاب کا نام ہے المقاصد الحسنہ۔ اسی طریقے سے علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف اور موضوع روایات کو جاننے کے لیے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الفوائد المجموعہ۔ اسی طریقے سے عراقی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے تنزیہ الشریعہ۔ اسی طریقے سے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے الموضوعات۔ اور محدث عصر علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف اور موضوع روایات کے سلسلے میں مستقل طور پر ایک سیریز لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، اور ان کی دوسری کتاب ہے ضعیف الجامع الصغیر۔ کیوں علماء نے اتنی زیادہ محنت کی ہے؟ تاکہ لوگوں تک صحیح احادیث پہنچ سکے
اور لوگ اس پر عمل کریں۔ کافی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے حدیثیں گڑھی ہے، ماہ رمضان کے تعلق سے بھی بہت ساری حدیثیں ان لوگوں نے گڑھ لی ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ حدیثیں آج کل ہمارے درمیان کافی مشہور ہیں، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر وہ حدیثیں ہمیں لکھی ہوئی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ مسجدوں میں وہ حدیث ہمیں لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب میں چند حدیثیں جو موضوع اور روایات ہے اور ماہ رمضان کے تعلق سے ہمارے درمیان مشہور ہے، میں اس کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں۔ ایک حدیث ہے جو ہمارے درمیان کافی مشہور ہے، اور یہ حدیث مسجدوں میں رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمیں لٹکی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی لوگ اسے لکھتے ہیں اور لٹکاتے ہیں تاکہ لوگ جب مسجدوں میں آئیں تو اس کو پڑھیں۔ شاید کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں اس حدیث کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ حدیث ہے، علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مجموع الزوائد میں اس کا تذکرہ کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو رجب اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور تو ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کیا ہم اور آپ نے غور کیا ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے زائدہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب ضعیف الجامع میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف الجامع حدیث نمبر 4395۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب میں دوسری حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو حدیث کافی مشہور ہے، اور وہی حدیث ہے جس کی بنیاد پر لوگ، جبکہ وہ حدیث ضعیف ہے، لوگ رمضان کے مہینے میں شاید کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جبکہ ان کے زکوٰۃ کا وقت پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ روکے رکھتے ہیں تاکہ رمضان کے مہینے میں ادا کریں گے، تاکہ ان کو زیادہ ثواب ملے۔ شاید کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس حدیث کے سلسلے میں، جس حدیث کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، کہ اس مہینے میں اگر کوئی آدمی کوئی نفل کام کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور اگر کوئی فرض کام کرتا ہے تو اس کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ میں اسی حدیث کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ حدیث ہمارے درمیان کافی مشہور ہے۔ یہ حدیث حدیث سلمان کے نام سے مشہور ہے۔ بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہ حدیث سند اور متن دونوں اعتبار سے ضعیف ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم اور مبارک مہینے نے سایہ فگن کیا ہے۔ شہر وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کے رات کا قیام نفل قرار دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جس آدمی نے ایک نفل کام کیا گویا کہ اس نے فرض کے برابر کام کیا۔ ومن ادى فریضۃ، اور جس نے ایک فرض کو ادا کیا، کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، تو گویا کہ اس آدمی نے 70 فرض کے برابر کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر آیا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ، پہلا 10 دن رحمت کا ہے۔ وَوَسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور بیچ والا عشرہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے۔
وآخرہ عتق من النار، اور آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ حدیث ہمارے درمیان کافی مشہور ہے۔ خطباء کرام بھی اپنی تقریروں میں اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں جو موضوع اور روایات حدیثیں ہیں اس میں تذکرہ موجود ہے۔ بہت سارے لوگ جن لوگوں نے رمضان کے تعلق سے حدیثیں جمع کی ہے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ حدیث سند اور متن دونوں اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث الضعیفہ میں کہا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262 263 حدیث نمبر 871، منکر، یہ حدیث منکر ہے۔ اس حدیث کے اندر علی بن زید بن جدعان ہے، وہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اس حدیث کے اندر ایاس نامی ایک راوی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب لسان المیزان میں جلد نمبر 1 ترجمہ نمبر 1467 میں کہتے ہیں، عقیلی کا قول نقل کرتے ہیں، مجہول و حدیثہ غیر محفوظ، اس آدمی کے بارے میں عطا پتہ ہے ہی نہیں اور اس کی حدیث محفوظ نہیں ہے، تو سند کے اعتبار سے یہ حدیث کمزور ہے۔ اب میں متن کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ اس حدیث کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے کیا واقعی ایسی چیز ہے؟ اگر مان لیا جائے، ویسے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اگر مان لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ویسے صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نیک کام کرنے کی فضیلت زیادہ ہے اور اس پر ابھارا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دوسرے اور مہینوں میں فرض چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، دوسرے اور نیکی لوگ اسی مہینے میں کریں گے تاکہ 70 کے برابر اس کو ثواب ملے، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح روایت ہو سکتی ہے، اس کا معنی اگر صحیح ہو سکتا ہے، تو ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں نیکی کرنا اہم ہے۔ لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ لوگ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ دوسرے اور مہینوں میں فرض چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بالکل نہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے جو لوگ اپنی زکوٰۃ روکے ہوئے ہیں تاکہ 70 زکوٰۃ کے برابر ثواب ملے گا، تو ان کا عقیدہ رکھنا اور ان کا سوچنا صحیح نہیں ہے۔ محترم ناظرین، موضوع ماہ رمضان سے متعلق چند ضعیف اور موضوع روایات، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ عنوان ہے ماہ رمضان سے متعلق چند ضعیف اور موضوع روایات۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث الضعیفہ میں کہا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262 263 حدیث نمبر 871، منکر، یہ حدیث منکر ہے۔ اس حدیث کے اندر علی بن زید بن جدعان ہے، وہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اس حدیث کے اندر ایاس نامی ایک راوی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب لسان المیزان میں جلد نمبر 1 ترجمہ نمبر 1467 میں کہتے ہیں، عقیلی کا قول نقل کرتے ہیں، مجہول و حدیثہ غیر محفوظ، اس آدمی کے بارے میں عطا پتہ ہے ہی نہیں اور اس کی حدیث محفوظ نہیں ہے، تو سند کے اعتبار سے یہ حدیث کمزور ہے۔ اب میں متن کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ اس حدیث کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے کیا واقعی ایسی چیز ہے؟ اگر مان لیا جائے، ویسے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اگر مان لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ویسے صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نیک کام کرنے کی فضیلت زیادہ ہے اور اس پر ابھارا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دوسرے اور مہینوں میں فرض چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، دوسرے اور نیکی لوگ اسی مہینے میں کریں گے تاکہ 70 کے برابر اس کو ثواب ملے، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح روایت ہو سکتی ہے، اس کا معنی اگر صحیح ہو سکتا ہے، تو ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں نیکی کرنا اہم ہے۔ لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ لوگ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ دوسرے اور مہینوں میں فرض چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بالکل نہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے جو لوگ اپنی زکوٰۃ روکے ہوئے ہیں تاکہ 70 زکوٰۃ کے برابر ثواب ملے گا، تو ان کا عقیدہ رکھنا اور ان کا سوچنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو ہمارے درمیان کافی مشہور ہے، میں اس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ حدیث ہے مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 380۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سومو تصحو
روزہ رکھو صحت مند رہو گے. یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث الضعیفہ میں کہا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 420 حدیث نمبر 253 ضعیف، یہ حدیث کمزور ہے، صحیح نہیں ہے، اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا. اب آئیے اس حدیث کے معنی پر غور کرتے ہیں. روزہ رکھو صحت مند رہو گے. یاد رکھیے ہم مسلمان اللہ کے حکم پر روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اپنی صحت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے. یہ ہماری نیت نہیں ہے. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ روزہ رکھنے کا فائدہ اپنے جسم کو بھی ہوتا ہے، معدے کے لیے فائدہ ہے، ہاضمہ درست رہتا ہے، جگر کے لیے فائدہ ہے، چربی کو پگھلانے کے لیے فائدہ ہے، اور ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ موٹاپے کے لیے بھی فائدہ ہے. اور یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی مشین اگر بار بار چلتی رہے اور اسے کچھ وقت کے لیے نہ روکا جائے تو وہ مشین خراب ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے معدہ یہ ہماری ایک مشین ہے، ہمارے پیٹ کے اندر کا جو مادہ ہے وہ ایک مشین ہے. اس کو رمضان میں دن میں ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ نئے طریقے سے کام کرنا شروع کر دے. تو اس کا جسمانی فائدہ تو ہے، لیکن ہم مسلمان اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ اس کا جسمانی فائدہ ہے، اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. آئیے ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے پڑھوں. وہ حدیث بھی ہمارے درمیان کافی مشہور ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کتاب نمبر 7 باب نمبر 44 حدیث نمبر 1745. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن ہمارے درمیان یہ حدیث کافی مشہور ہے. علماء اکرام بیان کرتے ہیں، تقریروں میں خطبہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. یہ حدیث صحیح کیوں نہیں ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب تقریب التہذیب میں ترجمہ نمبر 7015 میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے موسیٰ بن عبیدہ. موسیٰ بن عبیدہ ایک راوی ہے ضعیف، وہ راوی کمزور ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا. اس حدیث کو ہم روزے کی فضیلت میں بیان نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے. علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سلسلہ احادیث الضعیفہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1329 میں کہتے ہیں ضعیف، یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا. ہمارے درمیان ایک حدیث اور بھی مشہور ہے، اور وہ زیادہ مشہور ہے. لوگ رمضان کی فضیلت میں لوگوں کو ابھارنے کے لیے اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں. علامہ طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. ان الجنت لتزخرف لرمضان، کہ جنت کو رمضان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. من راس الحول الی الحول، سال کے شروع ہی سے سال بھر تک جنت کو رمضان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ حَبَّتْ رِيحٌ، اور جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے حبت ریح من تحت العرش، تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے. فصفقت ورق الجنہ عن الحور العین، اور جنت کے پتے جو ہے وہ حور عین سے ٹکراتے ہیں. فقلنا، تو وہ حور عین کہتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے رکھی ہیں، وہ عورتیں کہتی ہیں اے ہمارے رب، تو ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے شوہر کا انتظام کر دے تاکہ ان سے مل کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہم سے مل کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. لوگ رمضان کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں کیونکہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے ولید بن ولید قلانسی، جو صحیح نہیں ہے، شدید کمزور ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا ان الجنت لتزخرف لرمضان، اپنی کتاب سلسلہ احادیث الضعیفہ میں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1325 منکر، کہ یہ حدیث منکر ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ایک اور اہم حدیث جو ہمارے درمیان کافی مشہور ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ مشہور ہے تو بیجا نہ ہوگا، لیکن وہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. جی ہاں، میں افطاری کے وقت کی دعا کی بات کرنے چلا ہوں.
وہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2358. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر میں افطار کر رہا ہوں. یہ حدیث ہمارے درمیان کافی مشہور ہے، بلکہ سب سے زیادہ مشہور ہے، لیکن آپ یقین مانیے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جب سنن ابی داؤد کی تحقیق کی تو ضعیف لکھا ہے. آخر ضعیف کیوں ہے، کمزور کیوں ہے، اس پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے معاذ بن زہرہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں تقریب التہذیب میں ترجمہ نمبر 6754 مقبول، یہ آدمی مقبول ہے، من الثالثہ، تیسرے طبقے میں سے ہے. ارسل حدیثا فوہم من ذکرہ فی الصحابہ، اس لیے یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے. افطاری کے وقت یہ دعا نہیں پڑھ سکتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اس کے مقابلے میں ایک صحیح حدیث ہے، آدمی بسم اللہ کر کے افطار کرے اور وہ دعا پڑھے. سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اللہ کے پاس انشاءاللہ اجر پکا ہو گیا، ثواب پکا ہو گیا. تو جب صحیح حدیث موجود ہے تو ہم ضعیف حدیث پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ اور ایک حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کا تو عطا پتہ ہے ہی نہیں کہ وہ حدیث ہے کہ نہیں. جیسے لوگ پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ تو ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، کیا معلوم کہاں سے لوگوں نے ذکر کر لیا ہے اور اپنی طرف سے لوگوں نے اسلام کے اندر داخل کر لیا ہے. اسی طرح اب ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ حدیث ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف افطاری کے وقت اگر آدمی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو وسعت ہے کہ روزہ دار دن بھر میں جب بھی دعا کرے تو رب اس کی دعا کو قبول کرے گا. ایک حدیث ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3598، جس وقت آدمی افطاری کرے اس وقت دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں ہوگی. لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث ضعیفہ میں کہا حدیث نمبر 1385 ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے مقابلے میں ایک حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کے اندر وسعت ہے کہ ہمارے لیے ہے ہم دن بھر میں جب بھی دعا کریں روزہ دار کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. صحیح ابن حبان کتاب الصوم کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 3428، 3 آدمی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. روزہ دار کی دعا اس وقت تک جب تک وہ افطار نہ کر لے. تو دیکھا آپ نے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب تک افطار نہ کر لے وہ روزے کی حالت میں جب بھی دعا مانگے اللہ دعا قبول کرے گا. والامام العادل، اور انصاف پسند امام کی دعا، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو ہمارے درمیان کافی مشہور ہے، طبرانی الکبیر کے اندر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 617، اذا کان یوم الفطر وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، جب عید کا دن آتا ہے تو فرشتے روڈوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں آؤ جلدی آؤ نماز کے لیے. پھر جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے تم کو بخش دیا، چلے جاؤ، آج انعام کا دن ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس حدیث کے اندر جابر جوفی متروک ہے. اس حدیث کے اندر عمرو بن شمر رافضی خبیث ہے. اس حدیث کے اندر ابو زبیر ایک راوی ہے، اس کی وجہ سے بھی حدیث ضعیف ہے. تو اس حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا. تو یاد رکھیے جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس دین میں داخل کریں گے وہ چیز مردود ہے، قبول نہیں کی جائے گی. صحیح مسلم کتاب الاقضیہ کتاب نمبر 30 باب نمبر 8 حدیث نمبر 1718، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز ایجاد کی اور وہ چیز نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے. یاد رکھیے ہمارے درمیان صحیح حدیثیں تو اتنی زیادہ ہے کہ اسی پر عمل کر لیں گے تو ہمارے لیے کافی ہے. تو ہم ضعیف اور موضوع کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.